مشترکہ دکھ ہے آئیے مل کر مناتے ہیں، ماتھے پہ یا حسین کی پٹی سجاتے ہیں۔ مسلک کی مملکت سے بڑا ہے سخی حسین، مجلس میں میرے بھائی سبیلیں لگاتے ہیں۔ مختص نہیں کسی کے لیے کشتی نجات، مولا تو ہر بشر کو برابر بلاتے ہیں۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز کے پروگرام انا من الحسین سیزن 2 کے پہلے سیمی فائنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے اس مسابقہ میں پاکستان بھر سے چنیدہ آوازیں آڈیشن کوارٹر فائنل کا مرحلہ طے کرنے کے بعد آج سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ججز کا بہترین پینل موجود ہے۔ بہترین کمپوزر جناب استاد اکبر عباس صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ عزائی شاعری کا ایک بہت بڑا حوالہ سید محمد باقر زیدی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ منقبت خان سید سبیب عابدی موجود ہیں، اور اسپیشل گیسٹ کے طور پر اسلامک اسکالر ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب مولانا افسار علی نقوی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ سب کی اجازت کے ساتھ ہم اپنی پہلی آواز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہماری پہلی آواز، اس پہلے سیمی فائنل کی پہلی آواز جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے، آپ کا نام مہدی سلطانی ہے، تو میں آپ کی اجازت سے مہدی سلطانی سے گزارش کروں گا کہ آج کی حاضری پیش کیجیے۔ آپ سب کی اجازت سے بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گونجے بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ گونجے بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ اللہ اکبر۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی۔ میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں۔ آہستہ تو چھری کو چلا ہے، تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت عصر صدا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں ججز کی طرف اور رائے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کر دوں کہ ہم نے اب نمبروں کی تقسیم یہ ہے کہ 40 نمبروں میں سے ہم سیمی فائنل میں اور فائنل میں نمبر دیں گے۔ تو میں سبیب عابدی صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے کہ کلام آپ کو کیسا لگا؟ کلام لاجواب، اور اس کلام کو
ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور کربلائے معلّہ جب جاتے ہیں تو اس کلام کی گونج جگہ جگہ سنائی دیتی ہے۔ کلام بے انتہا پردرد ہے، پرسوز ہے، آپ نے بہت اچھا اٹھایا اس کو، لیکن آگے جا کے نا جب آپ اس کا انترا پڑھ رہے تھے، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں، یہ جو ردیف آتی ہے میں حسین ہوں، تو اس میں آپ بسر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوکھی ہوئی ہیں شمر میرے حلق کی رگیں، اس میں جو آپ نے پہلی بار پڑھ رہے تھے تب حلق آپ کا بے سرا ہوا، پھر دوسری بار پڑھا تو میرے حلق کی رگیں، یہ پورا بے سرا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سر ادھر ادھر ہو گئے تھے اس کے اندر، بہت زیادہ نہیں ہوئے لیکن آپ کے سروں پہ فرق پڑا ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ باقی آپ نے صحیح پڑھا ہے۔ کلام کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اب اس کے اندر آپ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کلام کو جو پڑھنے کا حق ہے، جس فیل کے ساتھ پڑھنے کا حق ہے وہ آپ نے ادا کیا ہے، کیونکہ یہ نوحہ کہتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے پڑھا جائے، آپ نے نوحے کو نوحے کی طرح پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں تھیں کہ جہاں پر آپ کے سر گئے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کلام کو پڑھنے کا حق اسی طریقے سے کہ آپ اس کو فیل کر کے پڑھیں، آپ نے فیل کر کے پڑھا ہے۔ سلام۔ جی سید باقر زیدی صاحب کی طرف بڑھیں گے، تلفظ کے حوالے سے اور شعری محاسن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مہندی سلطانی کوئٹہ سے بیٹا آپ تشریف لائے، اور جو ہے وہ رضا صفی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کلام جو ہے آپ نے انتخاب کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا انتخاب تھا۔ گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، تو مجھے کہیں پر محسوس ہو رہا تھا کہ عصر جو تھا نا تھوڑی سی حرکت کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے نا، یہ لفظ ہے عصر، ٹھیک ہے، عصر، تو آپ تھوڑا سا اس کو ذرا سا اس میں ایک جنبش دے رہے تھے، تو کریں کہ اس کو صاف پڑھنے کی کوشش کریں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں۔ اور باقی نوحہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پر ایک کیفیت کے ساتھ نوحہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ نوحہ ہے، اور خوب نبھایا بچے نے ماشاءاللہ۔ وہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی نوحہ سننے کے بعد، کیونکہ نوحے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں وہ جب انسان سنتا ہے تو اس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اور اس سے وہ گریہ کرتا ہے، مقصد یہی ہے، بین ہے، نوحہ ہے۔ تو اس حوالے سے انتخاب کے حوالے سے بھی اور اس کے پڑھنے کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک کیفیت کے ساتھ پڑھا، اور تلفظ میں صرف یہ جو ایک تھوڑا سا یہ عصر والا جو معاملہ تھا مجھے کچھ یہ محسوس ہوا، باقی ماشاءاللہ جو 2-3 اشعار نے مزید پڑھے ہیں وہ ٹھیک پڑھے۔ جی بہتر، استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور کلام بھی اچھا ہے اور پڑھنے والا بھی اچھا ہے، اس نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے۔ تو بس وہی جو ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں گرنا یا چڑھنا، وہ بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے، لیکن اور بہت اچھا پڑھا، جیتے رہو۔ سیمی فائنل میں ذرا گنجائش کم ہوتی ہے غلطی کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ اب آگے آ گیا ہے، وہ تو نمبروں میں پتہ چل جائے گا نا۔ جی بہتر۔ تاکہ جو سمجھانے والی باتیں ہیں وہ سمجھا دی ہیں کہ بھی جی اچھا پڑھا ہے، جہاں ڈراپ ہوئے ہو اس پہ دھیان دو، پریکٹس کرو، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں۔ جی ناظرین، ابھی ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپسی پہ آتے ہیں تو پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انا من الحسین، ہمارے سامنے دنیا کے زیب و زین رہے، ہمارے سامنے دنیا کے زیب و زین رہے، خدا کا شکر ہے دل میں مگر حسین رہے۔ سبحان۔ ویلکم بیک ناظرین، پہلے سیمی فائنل کی دوسری آواز ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسن ہاشمی، آپ کا تعلق لاہور سے ہے۔ ججز کی اجازت کے ساتھ میں محمد حسن ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی حاضری پیش کیجیے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی
لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں ماشاءاللہ محمد حسن ہاشمی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، تو میں ججز کی طرف بڑھوں گا اور سبیہ آبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے پہلے دیجیے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے حسن ہاشمی، آپ نے کمال پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا، اور میں سن رہا تھا اور بس آپ نے اس سادے سے کلام کو جس قدر سجا کے پڑھا ہے، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس کلام کے اندر اتنی زیادہ مرخیاں لگائیں گے، اور آپ نے تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں سادی اس کلام کے اندر، تھوڑا زیادہ ہو گیا میرے حساب سے نا۔ اچھا اس کا نقصان کیا ہوا؟ پڑھا تو بہت اچھا ہے آپ نے، سب کچھ بہت اچھا پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن واپسی میں جب آپ نے دوبارہ پہلا جو آپ نے شعر پڑھا اس کے اندر شہادتوں کی داستان پہ آپ کا تھوڑا سا سر گیا ہے، پھر کرے گا کون سامنا پہ آپ کا ہلکا سا سر گیا تھا، پھر اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے جب مطلع پڑھا ہے، مطلع میں زمین و آسمان میں، اس میں سر گیا ہے تھوڑا سا، پھر خدا کے اس جہان میں، جہاں کو جو آپ کھینچ رہے تھے، میں نے جو کہا کہ جو کچھ زیادہ ہو گیا، وہ جو زیادہ ہو رہا تھا نا اس کے اندر سر آؤٹ ہو رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو آخری آپ نے خدا کے اس جہاں میں کہا ہے، یہاں سے ہلکا سا سر چڑھ گیا تھا، ہلکا سا سر چڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ خامیاں تھیں، لیکن اس کے علاوہ تعریف یہی ہے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے شروع سے آخر تک، جہاں غلطیاں ہوئیں تھوڑی بہت وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے اور بہت سجا کے پڑھا ہے، لیکن پھر وہی مشورہ ہمیشہ دیتا ہوں میں کہ آپ
اتنا زیادہ اس کے اندر مرخیاں لگائیں کلام کے اندر کہ جتنا بس بنتا ہے، اس سے زیادہ کا جب بھی کریں گے نا تو اچھا تو آپ پڑھ چکے، اب اس کے بعد پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا نا، زیادہ کسی بھی جگہ میں اگر آپ مرخیاں لگاتے ہیں کسی بھی کلام کے اندر، تو آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن جہاں جہاں کچھ زیادہ ہو رہا تھا وہاں پر بے سرا بھی ہو رہا تھا ہلکا ہلکا سا نا، تو بس اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ وضاحت جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں بھی بار بار ہوئی کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کیا جائے، اس سے زیادہ کریں گے تو وہ یہ تو پھر ذکر خرابی ہی اتنا حسین ہے کہ اس کو بس سجا کے پڑھ دیں تو اچھا ہی لگتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ جی باقر زیدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی باقر بھائی، تلفظ جو تھا وہ اس کا ماشاءاللہ جو ہے وہ حسن ہاشمی کا بڑا بہترین رہا، وزن کے کوئی معاملات اس کلام میں مجھے کہیں پر دکھائی دیے نہیں، اچھا اس نے پڑھا۔ جی پڑھت کے حوالے سے ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں استاد اکبر عباس صاحب کی طرف، تو آپ رائے دیجئے کہ انہوں نے کیسا پڑھا ہے؟ اچھا پڑھا، اچھی آواز ہے، جیسا یہ پڑھنا چاہیے تھا نا اس طرح نہیں پڑھا۔ میں جھوٹی تعریف بھی نہیں کروں گا، نہیں بھائی، آواز اچھی ہے اس کی، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ایک ایک لفظ پہ اتنی زیادہ وردیں جو نہیں لینی چاہیے، آئندہ کے لیے بھی اس کے لیے یہ باتیں یہ کام آئے گی جی بالکل، کہ یہ بار بار ہر ایک جملے پہ زیادہ ورد لینی، اس کو زیادہ گھمانا، اور سننے والے بھی بور ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھو اور پریکٹس کیا کرو۔ وائبریشن بھی آج کافی ہوئی ہے تو اس کی پریکٹس کیا کرو۔ اس کے لیے کوئی چھوٹا سا کوئی نسخہ بھی بتا دیں آواز کو بہتر رکھنے کے لیے، اور اس سیدھی بات صبح صبح اٹھ کے لگایا کرے، جی سیدھی بات اسٹریٹ، کیونکہ جو اسٹریٹ نوٹ ہوتا ہے نا، سیدھا نوٹ جس پہ رکنا ہوتا ہے، اچھا اچھا، وہ بہت مشکل میں سر میں لگتا ہے، تیزی جو ہے نا اس میں بندہ گزر جاتا ہے، زبردست۔ صحیح لگا نہیں لگا گزر گیا، جہاں پہ رکنا ہے نا وہ مشکل کام ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھو۔ یہ جو لمبا نوٹ ہوتا ہے نا، سٹینڈنگ نوٹ جسے کہتے ہیں، لمبا نوٹ، اس کی پریکٹس کیا کرو، جی بالکل، پھر یہ ابردے مرغی یہ بھی کلیئر آئیں گی، جی بالکل، کافی سے زیادہ کلیئر نہیں آئی آج، جی صحیح ہے نا، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا، جی جیتے رہو۔ جی بہت مہربانی۔ جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، ہم بریک کے بعد واپس ملتے ہیں۔ عزا کے واسطے بچپن سے دل مچلتا ہے، عزا کے واسطے بچپن سے دل مچلتا ہے، خدا کا شکر یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے آج کے پہلے سیمی فائنل کی آخری آواز سجاد علی، آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی حاضری پیش کیجئے۔ سجاد علی کوئٹہ سے، بسم اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے وزن کائنات لے جاؤ، سبحان اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ،
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں بو بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اللہم صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سجاد علی تھے، کوئٹہ سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ جی میں بڑھوں گا سبیب عابدی صاحب کی طرف، اور کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام آپ نے انتخاب کیا، اور اچھا میں کہوں گا کہ اس اسٹیج پر بہرحال آپ نے اس کے مطابق نہیں پڑھا، لیکن آپ پھر بھی بہرحال اچھا پڑھ رہے تھے۔ اس اسٹیج کے مطابق نہیں ہے، آپ سیمی فائنل میں پڑھ رہے تھے، اس حساب سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن دوسرا انترا جو آپ نے پڑھا اس کو آپ نے ایک صحیح طریقے سے پڑھا۔ اس سے پہلے والا انترا جو تھا وہ کافی آؤٹ ہو رہا تھا، پھر جو ابتدا تھی ابتدا میں بھی تھوڑا سا لڑکھا رہا تھا سر آپ کا۔ دیکھیں جب بھی ایسے کسی پروگرام میں آتے ہیں نا تو آپ نے پہلے لفظ سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجھے شروع سے ہی تھوڑی سی کانفیڈنس کی کچھ ہلکی سی کمی لگی تھی، گھبرا گئے تھے آپ، مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید، کیونکہ آپ نے پچھلی دفعہ جب پڑھا آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا۔ ابھی بھی آپ آگے جا کے آپ نے بہتر کیا ہے، لیکن شروع میں نا کافی سر ادھر ادھر ہوئے۔ جی سبیب عابدی صاحب، ابھی بچے نے سجاد علی نے پڑھا ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو مزید خوبصورت کر کے پڑھیں تاکہ رہنمائی مزید ہو سکے۔ جی میں پھر بتاتا چلوں، ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی کلام میں بہت زیادہ جگہ لگانا کامیابی نہیں ہوتی ہے، آپ اس کلام کو اس کے مطابق بھی ضرور پڑھیں، لیکن ٹھیک ہے تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کہاں پر کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ شاباش، ثانی پڑھو۔ کچھ آنسوؤں کے وزن کائنات لے جاؤ۔ اب بہتر کیا ہے، جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ شروع میں کانفیڈنس لوز کر گئے تھے۔ یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں سے کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی آگے بڑھیں گے باقر زیدی صاحب کی طرف، آپ بھی رائے دیجیے اپنی۔ سجاد کی یہ دوسری دفعہ میں نے اس کو آج سنا۔ باقی یہ ہے کہ جو بچے
اسکردو سے آتے ہیں یا کوئٹہ سے آتے ہیں، تو ذرا ان کا جو ایک اپنا ایک لہجہ ہے، علاقائی لہجہ، اس لہجے میں جب وہ اردو کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ خیر تھا اس کہ کی بھی اپنی خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے، بالکل بالکل، اس میں یہ بڑا اچھا آپ نے اس میں وہ اضافہ کر دیا کہ یہ خوبصورتی ہے کہ وہ اس لہجے میں اردو، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ اس کا کوئی تلفظ کسی جگہ پر قابل گرفت مجھے نظر نہیں آیا، ماشاءاللہ۔ خوب پڑھا۔ جی استاد اکبر عباس صاحب، آپ کیا رائے دیں گے؟ جی ماشاءاللہ بچے نے اچھا پڑھا ہے، کلام بھی اچھا ہے، لیکن مختصر سی بات کہ ان بچوں کو پریکٹس کی بہت ضرورت ہے، ریاضت کی بہت ضرورت ہے، وہ ان کو کرنی چاہیے۔ سر میں یہ ہے، ریاضت کریں گے اور مزید اچھے ہو جائیں گے، وہ ان کو کرنی چاہیے۔ وہ میرا خیال ہے کوئی بچہ نہیں کرتا، صرف جو لگا کے سنتے ہیں تو یاد کر کے تو پڑھتے بھی ہیں، ادھر بھی آ جاتے، لیکن ان کو ریاضت کی بہت ضرورت ہے، وہ ان کو کرنی چاہیے، کم سے کم 2 گھنٹے ڈیلی، جی کم سے کم۔ تو وہ بیٹا آپ بھی کیا کرو تو مزید اچھے ہو جاؤ گے۔ بہت اچھا پڑھا، جیتے رہو۔ جی بہت شکریہ ناظرین کرام، اب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ جو مشکل میں چین ہوتا ہے، یہ جو مشکل میں چین ہوتا ہے، اس کا مطلب حسین ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نتائج مرتب ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم استفادہ کریں گے۔ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو آپ نے گزشتہ گفتگو میں اندازہ لگا لیا کہ کتنے نئی پرتیں کھلی ہیں گفتگو میں۔ تو انٹرنیشنل اسلامک اسکالر، امریکہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں علامہ سید ابصار علی نقوی صاحب، تو میں ان کی طرف بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ کچھ ایسی گفتگو، کیونکہ آج 7 محرم ہے اور 7 محرم ایک بڑے واقعے کے ساتھ منسوب ہے جو پانی کی بندش کا واقعہ ہے، اور جو ذکر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا تھا، وہ جب آپ آئے ہیں اور آپ نے کیسے ہور کی فوج کو، اس کے لشکر کو پانی پلایا، اور آج 7 محرم کو ادھر سے کیا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حسنین محسن صاحب آپ نے جو سوال کیا، بالکل آج 7 محرم، اور جب بھی 7 محرم آتا ہے تو ہمیشہ کربلا کے اندر پیش آئے ہوئے اس واقعے کی جانب توجہ جاتی ہے۔ حقیقتاً انسانیت شرمندہ ہو جائے اس بات پر بالکل کہ آل پیمبر، رسول خدا کا نواسا، اولاد رسول، وہ جن کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دیا، بے شک، وہ جن کی عزت و عظمت کے قصیدے پروردگار نے قرآن میں پڑھے، ایک یہ نوبت آتی ہے کہ پیمبر کے بعد فقط 50 سال بعد وہی امت ہے، اور کلمہ گو بھی بظاہر دعویٰ بھی رسول خدا کے امتی ہونے کا ہے، اور اولاد رسول پر پانی بند کیا گیا۔ جب 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا، آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ہر 2000 کا لشکر لے کر اپنے ساتھ آیا، تو وہ چونکہ انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے صحرا کے اندر، جی لہٰذا ان کی حالت اس وقت بڑی غیر تھی، اور امام علی مقام کیونکہ مختلف چشموں پہ رکتے ہوئے آ رہے تھے، جو کربلا سے پہلے آپ نے منزل اختیار کی اور جہاں آپ رکے تھے آپ نے کچھ آرام کیا، وہاں آپ نے ایکسٹرا پانی اپنے ساتھ رکھوایا، جی جی، جیسے امام معصوم بھی جانتے تھے کہ آگے معاملات کیا درپیش ہیں اور کون سا بھی معاملات آنے والے ہیں۔ تو جب ہر کا لشکر سے سامنا ہوا ہے جی تو اس وقت وہ 2000 کے قریب سپاہی تھے جن کی حالت بڑی غیر تھی، یعنی ان کے پاس پانی ختم تھا تقریباً، ان کے پاس اپنا پانی نہیں تھا، جی ایسے ہی، اور اگر تھوڑی دیر وہ مزید اس صحرا میں رہتے تو شاید وہ 2000 کے 2000 ویسے ہی غرق ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، ہلاکت کا شکار ہو جاتے پیاس کے مارے۔ امام علی مقام نے وہاں ایک وہ کردار پیش کیا جو رسول خدا کا کردار، جو علی مرتضیٰ کا سبحان کردار، اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ نے اس 2000 کے لشکر کو سیراب کیا۔ علامہ علی نقی نقن مرحوم، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے بڑی لطیف یہ بات کی ہے کہ جو پانی ہے اس کا تعلق پروردگار نے پانی ہر کسی کے لیے مباح کر رکھا ہے، ہر کسی کا حق بنتا ہے پانی کے اوپر۔ وہ فرماتے ہیں کربلا والے جتنے پیاسے تھے اتنے بھوکے بھی تو تھے، ان کے لیے تو تمام وسائل پابند ہو چکے تھے،
مگر کربلا میں آپ جگہ جگہ یہ دیکھیں گے کہ مولا امام علی مقام نے پانی کا تقاضا کیا ہے، تقریباً 7 استغاثے ہیں جو پانی کے لیے آپ نے بلند فرمائے، مگر ایک دفعہ بھی آپ نے پانی سے ہٹ کر کسی چیز کے لیے آپ نے استغاثہ نہیں کیا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کا مانگنا شرف انسانیت کے خلاف نہیں ہے. واہ واہ واہ. پانی ہر کسی کا حق ہے. آپ بھی کہیں پیاس محسوس کریں گے، کسی دکاندار سے بھی پانی مانگ لیں گے، کسی کے گھر پہ نوک کر کے آپ پانی کا تقاضا کر لیں گے. پانی مانگنا شرف انسانیت کے خلاف نہیں ہے، بے شک. مگر کھانے کا تقاضا کرنا شرف انسانیت کے خلاف ہے. وہ فرماتے ہیں حسین کربلا میں کتنے محدود ہو گئے مگر شرف انسانیت کو حسین نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، سبحان اللہ. اور ان کے مد مقابل کرداروں نے شرف انسانیت کی توہین کر دی. لہٰذا ہمیں اس کردار کو پہچاننا چاہیے اور امام کے مد مقابل لوگوں کے بھی کردار کو پہچاننا چاہیے، تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک اور منسوب کرنا. ماشاءاللہ بہترین. اچھا ابھی تاریخ کے واقعات کے حوالے سے ہو رہا تھا، تو پھر کچھ ایسے شبہات ہیں ظاہر ہے لوگوں کی طرف سے، ہم پابند تو کسی کو نہیں کر سکتے، لوگ تو سوال اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور میں اس انداز سے وہ سامنے نہیں آئے جیسے امام حسین علیہ السلام آئے، اور وہاں پہ ایک شبہ ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے امن پسند تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی، صلح کر لی، اور یہاں امام حسین علیہ السلام مقابلے پہ آ گئے. تو یہ باتیں کر کے اس میں وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ ایسے کہ شاید ان کا عمل تو درست تھا اور نعوذ باللہ ان کا عمل میں تھوڑا وہ کمی ہے یا کجی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر موقع پر امام حسن علیہ السلام اپنے اس دور میں ان کا کردار کیا رہا اور امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا، اور کیا اس میں کہیں پہ کوئی تفاوت بھی آ رہی ہے؟ جہاں تک بات ہے کیا ان میں کوئی فرق تھا، نہیں، یہ دونوں ہستیاں معصوم عن الخطا ہیں، یہ امام ہیں، یہ وارثان انبیاء ہیں. امام مجتبیٰ جانتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، نفاق اسے کوئی دوسرا رنگ بڑے آسانی سے دے سکتا ہے، لہٰذا آپ نے جنگ بندی کر کے 10 سال کے لیے کربلا کو ٹال دیا اصل میں، اور امام حسین نے سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے کلہاڑا وقت کا ہاتھ میں تھام کے یزیدیت سے ٹکرا گئے. لہٰذا ان کے کرداروں کو جب بھی دیکھنا ہے تو انہیں اپنے پر قیاس نہیں کرنا، انبیاء کی عظمتوں کے تسلسل میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت جی ناظرین کرام، اب ججز کی طرف بڑھتے ہیں اور نتائج کا پوچھتے ہیں. تو میں تمام ججز سے کہوں گا کہ مہدی سلطانی کے نمبر آپ دکھائیں گے. میں نے ان کو 7 نمبر دیے، مہدی سلطانی کو سبیب بھائی نے 8 نمبر دیے، باقر دادی صاحب نے 8 نمبر دیے، استاد اکبر عباس نے 7 نمبر دیے، اور اس طرح مہدی سلطانی جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے ان کے نمبر بنے 30. تو اب اس کے بعد محمد حسن ہاشمی جن کا تعلق لاہور سے ہے، میں نے ان کو کلام کے 9 نمبر دیے، سبیب آبدی صاحب نے 7 نمبر دیے، باقر دادی صاحب نے 8 نمبر دیے، استاد اکبر عباس نے 7 نمبر دیے. اس طرح ان کے نمبر بن رہے ہیں 31. تو یہ محمد حسن ہاشمی کے 31 نمبر بنے. تیسرے ہمارے جو نوجوان آواز تھی وہ سجاد علی، تو ان کو کلام کے 8 نمبر میں نے دیے. سبیب آبدی صاحب نے ان کو 6 نمبر دیے ہیں، باقر دادی صاحب نے 8 نمبر دیے ہیں، اور استاد اکبر عباس نے 7 نمبر دیے ہیں. تو اس طرح ان کے نمبر 29 بنے ہیں. تو یہاں پہ محمد حسن ہاشمی 31 نمبر لے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، اور مہدی سلطانی اور سجاد علی کا یہاں پہ سفر ختم ہوتا ہے. تو میں وہ شکر گزار ہوں جہاں سے پورے پاکستان سے یہ آوازیں ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. تو فائنل میں ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ. محمد حسن ہاشمی آپ شامل رہیں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پہلا سیمی فائنل ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. من الحسین